السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم طلبہ کرام، میرے پیارے بچوں، میں امید کرتا ہوں اللہ پاک کی ذات سے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے اور پنج وقتہ نماز، تلاوت قرآن پاک، تسبیحات، بڑوں کی خدمت، پاکی، صفائی، دعاؤں کا اہتمام کر رہے ہوں گے اور مجھے بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھتے ہوں گے، اور اپنی دعاؤں میں اس بات کو بھی شامل رکھا کریں کہ اللہ پاک جو ہماری قومی زبان ہے اردو، اس کی اہمیت ہمارے دلوں میں ہمیشہ اس اہمیت قائم رہے، اور جو ہے اسی طرح اس کی محبت اللہ پاک ہمیں نصیب فرمائے اور اس کی ترقی کے لیے ہم گامزن رہیں۔ یعنی اس ترقی کے لیے کام کرنا یہ ہماری ہر پاکستان کی ذمہ داری ہے میرے پیارے بچوں۔ تو آج انشاءاللہ ہم جو ہے مضمون اردو میں جو ترتیبی اعداد ہیں ان کو الفاظ کی صورت میں لکھنا سیکھیں گے۔ جو ہم نے ترتیبی اعداد 1 تا 50 پڑھے ہیں، لیکن ہم 1 تا 25 جو ہے وہ اس کو گنتی کی صورت میں لفظوں میں کیسے لکھا جاتا ہے انشاءاللہ ہم سیکھیں گے۔ میں امید کرتا ہوں آپ لوگ مکمل دلچسپی سے ویڈیو کو دیکھیں گے اور سمجھیں گے اور دوسروں کو سکھائیں گے انشاءاللہ۔ جزاکم اللہ خیرہ۔ اب ہم نیکسٹ سلائڈ کی طرف بڑھ رہے ہیں۔ اچھا میرے پیارے عزیز طلبہ کرام، اب آپ لوگ اسکرین پہ سلائیڈ نمبر 2 دیکھ رہے ہیں، جس میں ترتیبی اعداد دائیں جانب 1 تا 5 لکھے ہوئے ہیں، 1 2 3 4 5، اور ان کو لفظوں میں کیسے لکھا جاتا ہے آپ اس کو دیکھ لیجئے، بخوبی دیکھیے۔ اب مطلب ترتیبی اعداد کو گنتی کی صورت میں یعنی لفظوں کی صورت میں لکھے جانے کی کیا صورت ہے دیکھ لیجئے۔ 1 کے یعنی 1 کے آگے دیکھیں کیسے لکھا ہوا ہے، 1 الف، ٹھیک ہے، پھر یہ ہے اور کاف۔ اسی طرح 2 میں دال اور واو، 2 دال اور واو 2۔ یہ وہ نہیں ہے جو فعل ہے جو ہم کہتے ہیں یہ کتاب مجھے دو، وہ نہیں ہے، یہ 2 ہے۔ جیسے کہ 2 کتابیں، 2 چمچ، 2 گاڑیاں۔ 3 کو لکھنے کی صورت دیکھ لیجئے، تے، چھوٹی یہ اور نون، یعنی تے پھر یا کے نقطے ہیں اور پھر نون، یہ کے نقطے ہیں پھر نون۔ 3 اس کو کیسے پروناؤنس کریں گے، 3۔ پھر 4 کو دیکھیے، ترتیبی اعداد بھی دہرا لیجئے، ترتیبی اعداد میں کیسے لکھا جاتا ہے 4، اور 4 کے لکھنے کی صورت کیا ہے، 6 الف رے، 6 الف رے۔ 5 کو دوبارہ دیکھ لیجئے بخوبی، اور اس کے سامنے ملاحظہ کیجئے کہ 5 کیسے لکھا گیا، 5 پے الف نون 6، پے الف نون 6۔ اب ہم نیکسٹ سلائیڈ کی طرف بڑھ رہے ہیں، جزاکم اللہ خیرہ۔ اب میرے پیارے بچوں، اب آپ لوگ اسکرین پہ سلائیڈ نمبر جو ہے 3 دیکھ رہے ہیں بیٹا، اس میں ترتیبی اعداد میں 6 تا 10 موجود ہے۔ دائیں جانب 6 تا 10 لکھا ہوا ہے، 6 7 8 9 10۔ اب اس کی لکھنے کی صورت سمجھ لیجئے، 6 کو کیسے لکھا جاتا ہے، 6 کے بعد 2 چشمی ہے لکھیں تو بنتا ہے 6 6۔ 7 کیسے لکھتے ہیں، سین الف تے، سین الف تے۔ 8 کیسے لکھتے ہیں، الف مدہ کے ساتھ 8 آتا ہے، الف مدہ لکھا، الف کے اوپر مد آیا، الف مدہ اردو میں کہتے ہیں، اور پھر ٹے، ٹے اور ہے، ٹے، ٹے اور ہے ٹے۔ 9 کے لکھنے کی صورت کیا ہے، نون اور واو کو ملا کر لکھتے ہیں بیٹا تو یہ بنتا ہے 9، نون اور واو کو ملا کے لکھتا ہوں، یہ لکھنے والے بنا 9۔ اچھا 9 کے ایک اور معنی بھی ہوتے ہیں، انشاءاللہ میں آپ کو بعد میں بتاؤں گا۔ اچھا 10 کی صورت کی لکھنے کیا ہے، دال اور سین کو قریب قریب لیکن علیحدہ علیحدہ لکھتے ہیں تھوڑے سے فاصلے پہ، اور اس طرح لکھتے ہیں 10۔ اب ہم نیکسٹ سلائیڈ کی طرف بڑھ رہے ہیں، جزاکم اللہ خیرہ۔ اسی طرح کلاس میں موجود رہیے مکمل دلچسپی کے ساتھ۔ عزیز طلبہ کرام، اب آپ لوگ اسکرین پہ سلائیڈ نمبر 4 دیکھ رہے ہیں، سلائیڈ نمبر 4۔ اس میں دائیں جانب ترتیبی اعداد 11 تا 15 لکھے ہوئے ہیں، 11 12 13 13 ہوتا ہے، 13 14 15۔ اس سلائیڈ کی ایک خاص بات یہ ہے کہ اس میں ترتیبی اعداد 11 تا 15 جو لکھے ہوئے ہیں، اگر آپ غور سے دیکھیں تو بائیں جانب جو الفاظ کی صورت میں ترتیبی اعداد گنتی کی صورت میں لکھے گئے ہیں ان کے سب کے آخر میں ہا آیا ہے، سوری ہے آیا ہے، اردو والا ہے۔ اب 11 کو دیکھیں، پہلے گاف ہے، پھر یہ الف گیا اور رے ہے ملایا تو 11 11۔ اور 12 میں دیکھیں بے الف رے ہے 12، بے الف رے ہے 12، اور تے نیچے اس کے بعد فوراً یہ آیا، یہ کے نقطے آئے دو، ٹھیک ہے، چھوٹی یہ بڑی ہوتی ہے نا، اور پھر رے اور اے آیا تو یہ بنا 13 13۔ اور 14 یعنی 14 کو کیسے لکھیں گے، 6 واو دال ہے، یہ ہے چو،
اس پہ زبر آئے گا، 14 14. صحیح ہے. 15 کے لکھنے کی صورت دیکھ لیجئے، پے نون دال، پے نون دال کو ملا کر لکھا گیا تینوں کو، یہ مرکب بن گیا. اس کے بعد رے علیحدہ لکھا جائے گا اور ہے علیحدہ لکھا جائے گا، جو اوپر سے نیچے تک جو ہے یعنی 11 12 14 اور 15 میں یہی صورت ہے کہ علیحدہ لکھا گیا ہے، دال کو بھی اور رے کو بھی. تو یہ بنا 15 15. اب ہم نیکسٹ سلائڈ کی طرف بڑھ رہے ہیں. پیارے بچوں، اب آپ لوگ اسکرین پہ سلائیڈ نمبر 5 دیکھ رہے ہیں ماشاءاللہ. سلائیڈ نمبر 5، اس میں ترتیبی اعداد میں 16 تا 20 دائیں جانب موجود ہیں. 16 17 18 19 20. اچھا اس میں دیکھ لیجئے، 16 میں سین واو اور لام ہا، 16 16. 17 میں کیا ہوگا، سین کو تے سے ملائیں گے اور رے کو ہے سے، 17 17. 18 میں کیا ہے، الف ہے پھر ٹے اور ہے، اس کو پڑھتے ہیں ٹے اور ہے ٹا، 8. اور الف آیا 18، رے اور ہے ملا 18 18. اچھا 19 میں کیا ہے، نون پہ تشدید آئے گی کیونکہ وہ آگے یا سے مل رہا ہے. 19 الف نون، نون کے اوپر تشدید، یہ اور سین، 19 چھوٹی یہ 19. اور 20 کی لکھنے کی صورت کیا ہے، بے یہ سین، بے چھوٹی یہ بے کے بعد چھوٹی یہ، بے چھوٹی یہ سین، 20 20. اس سے پہلے 19، اس کے بعد 20. اب ہم نیکسٹ سلائیڈ کی طرف بڑھ رہے ہیں. جزاکم اللہ خیرہ. عزیز طلباء کرام، میں امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ مکمل دلچسپی سے اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں. اگر ضرورت پڑے تو اس کو دوبارہ سہ بارہ آپ دیکھ سکتے ہیں. ترتیبی اعداد میں اس سلائیڈ میں، سلائیڈ نمبر 6 میں، سلائیڈ نمبر 6 میں 21 تا 25 موجود ہیں، فرام 21 ٹو 25. 21 22 23 24 25. اب 21 کے لکھنے کی صورت کیا ہے، دیکھیں کہ 21، اب 21 میں دیکھیں کاف کے اوپر تشدید آتی ہے. ویسے یہاں پہ وہ ٹائپ نہیں ہو پا رہی تھی، کچھ ٹیکنیکل فالٹ تھا. تو کاف پہ تشدید آئے گی، 21 پہ چھوٹی ہے اور سین، الف کاف کے اوپر تشدید اور کاف چھوٹی ہے سین ملا کر لکھیں گے تو بنے گا 21 21. 22 کو لکھنے کی صورت کیا ہے، بے الف لکھا ملا کر با، اور پھر حمزہ چھوٹی یہ اور سین ملا کے لکھیں گے، حمزہ چھوٹی یہ اور سین ملا کے لکھیں گے تو بنا 22 22. 23 کو لکھنے کی صورت کیا ہے، تے چھوٹی یہ اور سین کو ملا کے لکھیں گے، 23 23. تے چھوٹی یہ اور سین. اس کے بعد 24 کو لکھنے کی صورت دیکھ لیں کہ چے کے اوپر زبر لگائیں گے، چو، چے واو چو، اور بے چھوٹی یہ سین، 20 24 24. 25 کو لکھنے کی صورت کیا ہے کہ پے چے پچ اور چھوٹی یہ سین، 25 25 25. دوسری دو چے آئیں گے نا، پے کے بعد چے آیا پچ، اور پھر جو ہے چے کے اوپر تشدید ہے، 25. اب ہم تفویض کار کی طرف بڑھ رہے ہیں. جزاکم اللہ خیرہ. آج کے سبق کا تفویض کار یہ ہے کہ ابتداً تو آپ لوگوں نے بیٹا کل کے ٹیسٹ کی تیاری کرنی ہے. نظم نعت کے چاروں سوالوں کو بخوبی ان کے جوابات کو یاد کرنا ہے، پھر تحریری طور پہ بھی لکھ کے اس کی مشق کرنی ہے. اس کے علاوہ یہ ہے کہ جب آپ کے پاس وقت ہو تو بروز پیر تک، غور سے سن لیے، بروز پیر تک صفحہ نمبر 17 پہ عملی کام ہے، سوال نمبر 1 2، سبق دیانتداری کا سبق دیانتداری کے عملی کام کا سوال نمبر 1، سوال نمبر 2 صفحہ نمبر 17 پہ ہی آپ کتاب میں حل کریں گے. صفحہ نمبر 17 پہ کتاب میں ہی حل کریں گے. جزاکم اللہ خیرہ.